اہل ایمان کا دنیا اور آخرت کا سرمایہ محبت رسول ہے۔ اہل ایمان دنیا کی ہر چیز قربان کر سکتا ہے، مگر محبت رسول کو کے بارے میں آنچ آنے نہیں دیتا۔ اہل ایمان دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہے، چاہے وہ تجارت ہے، مال ہے، کوٹھیاں ہیں، ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دے گا محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے ہجرت کرتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ کی جائیداد پر نظریں رکھے ہوئے ہیں۔ صہیب رومی ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے مکے والو، میری کتنی قیمتی زمین ہے، میرا محل ہے، جائیداد ہے، یہ سب کچھ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تمہیں یہ بہت عزیز ہے، لیکن میں ایمان کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، مجھے ایمان کی حالت میں مدینے پہنچنے دو۔ اس ایمان کو لے کر اور دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر قربان کر کے مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ منظر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا استقبال کرواتا ہے قرآن کی آیات سے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو کھپا دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ کتنی عظیم شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ ہمیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد ایمان کی حالت میں مدینے پہنچتے ہیں۔ اس نبی پر، اس دین پر سب کچھ قربان کر دیا کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہی دین ہے بھائیوں، اور دین بالکل واضح ہے۔ اس دین میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب اللہ کے نبی نے جو کچھ دینا تھا دے دیا، اور جس چیز سے منع کرنا تھا منع کر دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین نمونہ ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ہر وہ بات جس کا مجھے علم ہے، ہر وہ نیکی جس کا میں علم رکھتا ہوں، میں نے آپ تک پہنچا دیا، اور ہر اس چیز سے میں نے ڈرا دیا، اس شر سے ڈرا دیا جس کے بارے میں مجھے علم ہے کہ شر ہے، میں نے پہنچا دیا ہے۔ اب قرآن لاریب کتاب ہے اور دین بھی لاریب ہے۔ قاری قرآن پڑھتے ہیں، ایک زبر اور زیر کی غلطی نہیں آتی۔ اللہ نے اتنا قرآن کو محفوظ کر دیا، اتنا قرآن کو محفوظ کر دیا، کوئی زیر کی غلطی کرتا ہے تو پیچھے بتانے والے اطلاع کرتے ہیں کہ تم نے زیر غلط پڑھا ہے، یہاں ایسے ہونا تھا۔ اللہ کے رسول کی پیدائش مختلف قول ہیں، 40 سال پہلے 12 وفات کے نام سے مشہور ہے، اور 40 سال کے بعد 12 وفات کو پیدائش کر دیتے ہیں۔ کوئی صحیح سند سے یہ ثابت نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ دین ہوتا، دین کی ہر بات اللہ نے محفوظ کر دی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، دین کی ہر بات اللہ نے محفوظ کر دی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ اور اگر یہ اللہ کے رسول کی پیدائش یا انبیاء کی پیدائش دین کا، شریعت کا حصہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی اس کو شک میں نہ رکھتا۔ جیسے قرآن محفوظ ہے، احادیث محفوظ ہے، گویا یہ نیکی نہیں ہے پیدائش، یہ پیدائش کا دن کوئی ایسی نیکی نہیں تھی، شریعت کا حصہ نہیں تھا جس کو بتانا، جس کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمے تھا۔ اور سب سے پہلے عیسائیوں نے اپنے نبی کی سالگرہ منائی، اہل ایمان نے کتنے لاکھوں انبیاء گزرے ہیں، کسی نبی کی سالگرہ نہیں منائی، عید میلاد نہیں منایا کسی نبی کا بھی، اور جو بات کریں گے وہ ہم دلائل کے ساتھ کریں گے۔ کسی نبی کا سالگرہ نہیں منایا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، عیسائیوں نے منایا، اور جن کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یہ پکے کافر ہیں، یہ پکے کافر ہیں جنہوں نے نبی کا سالگرہ منایا۔ یہ قرآن ہے، اور سب سے پہلے عیسائیوں نے نبی کا سالگرہ منایا۔ اگر یہ سالگرہ منانا شریعت کا حصہ ہوتا تو نبی مناتا، صحابہ مناتے، تابعین مناتے، تبع تابعین مناتے، محدثین، ائمہ، کسی بھی فقہ کے اندر یہ بات موجود نہیں کہ نبی کا سالگرہ منایا جائے۔ اب آیا یہ دین ہے یا نہیں؟ منانے والے سے پوچھئے کہ عید میلاد النبی منانا دین ہے، ثواب کا کام ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ثواب کا کام ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ شریعت میں، قرآن میں، احادیث کے مجموعے میں
کسی محدث نے عید میلاد النبی کا باب باندھا ہو، بخاری اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، ابو داؤد اٹھائیے، سب میں عیدین، 2 عیدوں کا ذکر ہے، 2 عیدوں کا ذکر ہے۔ شریعت میں 2 عید ہیں، عیدین، 2 عیدیں کہتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کسی محدث نے باب نہیں باندھا عید میلاد کا۔ اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ نیکی ہوتی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ہر نیکی کی بات بتا دی ہے۔ اگر یہ نیکی ہوتی تو گویا اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے۔ یہ نیکی نہیں، یہ برائی ہے، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین بات اللہ کی ہے اور بہترین بات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ ابو لہب نے آپ کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کیا تھا اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے، اور من گھڑت جھوٹی روایات کو پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب کے اس ہاتھ سے روشنی نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے۔ بھائیو یہ دلائل ہیں، اور ان دلائل کو آپ یاد کر لیں۔ کسی بھی مشرک کے سامنے یہ دلائل پیش کریں، کسی بھی بدعی کے سامنے یہ دلائل پیش کریں کہ ہمارے یہ دلائل ہیں، ان کو سنیے، اس کا جواب دیجیے۔ اب ان کا یہ دلیل کہ ابو لہب کے ہاتھ سے روشنی اور پانی نکلتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قرآن سچا ہے، تمہاری بات جھوٹی ہے۔ پھر ابو لہب نے خوشی منائی تھی، تم ابو لہب کے ساتھی ہو، بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سوار کے دن میں پیدا ہوا، تم تو سال کے بعد خوشیاں مناتے ہو، وہ بھی 12 وفات کے دن۔ میں سوار کے دن پیدا ہوا، میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ یہ ہے منانے کا طریقہ، یہ ہے محبت کا طریقہ۔ میں اس دن روزہ رکھتا ہوں جس دن میں پیدا ہوا تھا۔ اور 12 ربیع الاول کو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، غیر اللہ کی پکار لگاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے حج کرتے ہوئے یا معارج یا معارج اللہ کا نام لیا، لبیک یا معارج، آپ نے کوڑا نکال لیا کہ جو الفاظ اللہ کے نبی نے کہے تھے ہم نے وہ کہنے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ یہ الفاظ تو اللہ کے نبی نے نہیں کہے تھے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ دین تو اتنا بھی محفوظ ہے۔ پھر یہ اس مہینے میں نبی کا لالین مبارک کے نام کے اوپر نبی کا نام لکھ دیتے ہیں۔ جوتی کا نقشہ ہے، ٹھنڈے دل سے سوچئے، باپ مرا ہوا ہے، اس کی جوتی کا نقشہ بنا کر، اپنے باپ کی جوتی کا نقشہ بنا کر اس کے اندر لکھ دو ذرا، نہیں لکھ سکتے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نبی آ گئے ہیں، پھر وہ جوتی اپنے ماتھے پر لگا دیتے ہیں جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا آتا ہے، وہ جوتیاں لہراتے ہیں۔ اتنے گستاخ اور بدبخت ہیں۔ باپ تمہارا حج پہ جائے، ان سے پوچھئے، ایئرپورٹ سے باہر نکلے،
باپ کی جوتی کا نقشہ بنا کر اپنے باپ کے سامنے لہراؤ تو صحیح، تمہاری غیرت گوارا کرے گی؟ تم نبی کے بارے میں ایسے الفاظ اور ایسا عقیدہ رکھتے ہو کہ نبی کا نام جوتی پر لکھ کر تمہارے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ ہماری محفلوں میں آتے ہیں اور جوتی سامنے رکھتے ہو نبی کے، تمہیں غیرت نہیں آتی ہے؟ تمہارا دل رب کے ڈر سے ڈرتا نہیں، خوف سے ڈرتا نہیں؟ یہ لوگ اہل شرک ہیں، اہل بدعت ہیں۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مت پکائیے، قرآن کہتا ہے۔ اور یہ پکارتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مت پکاریے، اللہ کے ساتھ غیروں کو مت پکاریے، منع کرتا ہے قرآن۔ اور یہ لبیک اللہم لبیک، اور یہ کہتی ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، اور اللہ نے قرآن میں منع کر دیا ہے، اور ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت۔ اور تکلیف اللہ نے فرمایا، جب ابن آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، جب کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، مجھے تکلیف پہنچتی ہے، یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اور یہ غیر اللہ کی جب صدائیں لگاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر، جس نے میں نے پیدا کیا، مجھے چھوڑ کر یہ غیروں کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، یہ رب کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب رب کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ ان پر لعنت برساتا ہے۔ ان کا عقیدہ بھائیو قرآن کے مخالف ہے، ان کا عقیدہ قرآن کے مخالف ہے، اور ان کا طریقہ میرے محمد کے طریقے کے مخالف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھیے، اور یہ آگے بڑھتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب دین تو مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو چکا ہے۔ بتائیے جو یہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، غیر اللہ کی پکار لگاتے ہیں، دین سمجھ کر، شریعت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر دیگے چڑھاتے ہیں، میں ان کو داد بھی دیتا ہوں کہ یہ اپنا مال کتنا خرچ کرتے ہیں، اور اس مال کا اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کتنی لائٹنگ کی جاتی ہے، کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کے مال کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے ہمارا عقیدہ ایک ایک بات اللہ نے محفوظ کروا دی اپنے نبی کے ذریعے سے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، نماز سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نیت یہ تھی
کہ میں اس جانور کو ذبح کر کر جتنی جلدی ہو سکے غریبوں کے گھر میں گوشت پہنچا دوں تاکہ وہ بھی گوشت کھائیں۔ نیت کیسی تھی؟ اخلاص کی، لیکن اس نیت پر اللہ کے رسول کی مہر نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں تھا، نیت خالص تھی، عمل صحابہ کا تھا۔ آپ نے فرمایا بردہ، ابو بردہ، یہ جانور صدقہ تو ہو سکتا ہے، غریبوں کو گوشت تو مل سکتا ہے، مگر قربانی کا ثواب نہیں مل سکتا، قربانی کا ثواب نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ میرے طریقے پر تم نے قربانی نہیں کی۔ آج بھی بھائیوں، جو نبی کے طریقے پر قربانی نہیں کرتا قربانی قبول نہیں، جو نبی کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، جو نبی کے طریقے پر حج نہیں کرتا اس کا کوئی حج نہیں۔ جانور خریدتے ہیں مہنگا ترین، گھر لے آتے ہیں، چھری پھیرنے سے پہلے پتہ لگتا ہے یہ کان کٹا ہوا ہے، عیب دار ہے، اس جانور کو بھی قبول نہیں کرتا، اور ہمارا دین ہی عیب دار ہو جائے، ہمارا سارا اعمال ہی عیب دار ہو جائے، کیسے قبول ہوگا؟ حلال کا مال ہے، طیب مال ہے، جانور بھی حلال ہے، لیکن اس کا کان کٹا ہوا ہے، قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا عمل کیسے قبول ہو جائے گا؟ تم 12 ربیع الاول کو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو، دیگیں چڑھاتے ہو، سبز جھنڈیاں لگاتے ہو، اپنے گھر میں لائٹنگ کرتے ہو، گھر میں اللہ کے رسول کو بلاتے ہو، یہ سارے ہی عمل نبی کے حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سارا عمل ثابت نہیں۔ لیلہ بن امیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، آخری بات ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے چمٹ جاتے ہیں، رکن یمانی سے چمٹ جاتے ہیں، محبت آ جاتی ہے، جوش نکلتا ہے کہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا نکالتے ہیں کہ لیلہ بن امیہ، یہ نبی کے دور میں یہ کام نہیں تھا، اگر تم باز نہ آئے میں تمہیں کوڑے ماروں گا۔ کیا سبق ملتا ہے؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ کوئی جھگڑا اور فساد ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو پلٹ آؤ، تمہارا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر صحابہ کرام ایکشن لیا کرتے تھے، یہ عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ تم کون ہوتے ہو یہ کام کرنے والے؟ اور آج سارے ہی اعمال کو ملا کر کوئی عمل بھی اس جماعت کا جو سڑکوں پر نکلتی ہے، جو جلسے اور جلوس کرتی ہے، میرے نبی سے مشابہت نہیں رکھتا۔ عیسائیوں سے رکھتا ہے، عیسائی بھی اپنے نبی کی سالگرہ مناتے ہیں، اور یہ آج کا مسلمان بھی اپنے نبی کی سالگرہ مناتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک مشرک نے کہا تھا، جب تحریر لکھی جا رہی تھی کہ تم یہ محمد رسول اللہ کو مٹا دو، ہم تمہاری بات کو تسلیم کر لیں گے، اس پر پین پھیر دو۔ غالباً آپ نے حضرت علی سے کہا تھا، علی میرے نام پر پینسل پھیر دو، میرے نام پر پینسل پھیر دو۔ چلو یہ شرائط تو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ حضرت علی نے کہا تھا، میری جرت نہیں کہ میں آپ کے نام پر پینسل ہی پھیر دوں،
اور یہ ظالم لوگ اس 12 ربیع الاول کو کیک بناتے ہیں، کیک پر محمد کا نام لکھتے ہیں، اس محمد پر چھریاں چلاتے ہیں۔ یہ مسلمان کہاں سے آئے؟ دیکھ لیجئے نیٹ کو کھول کر، کیک پر محمد کے نام لکھ لینے کے بعد یہ چھری چلاتے ہیں محمد کے نام پر۔ وہ علی تھے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پینسل پھیرنی گوارا نہیں کی، اور یہ ظالم کیک بنا کر میرے نبی کے نام لکھتے ہیں اور نبی پر چھریاں پھیرتے ہیں۔ بھائیو، جتنی بھی زیادہ مذمت کر سکتے ہو اس دن کی مذمت کریں کہ یہ عید کا دن نہیں ہے۔ نہ صحابہ نے منائی، نہ تابعین نے منائی، نہ تبع تابعین نے منایا، نہ محدثین نے، نہ ائمہ نے، نہ کسی فقیہ نے، نہ کسی فقہ کے امام نے بنایا۔ یہ آج کے دور کی ایجاد ہے۔ اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا